پروردگار بہروں بر، پروردگار بہروں بر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ خواتین و حضرات، جمعہ ہفتہ 2 دن سوال و جواب کے لیے ہوتے ہیں، آپ اور ہم جانتے ہیں۔ ان 2 دنوں میں ہم اپنے ملک کے ایک ممتاز مفتی صاحب کو زحمت دیتے ہیں کہ وہ تشریف لائیں اور آپ کے اور ہمارے سوالات کے جوابات قرآن و سنت کی روشنی میں عطا فرمائیں۔ کچھ سوالات ہم پاکستان کے مختلف شہروں میں کھڑے ہو کر ریکارڈ کرتے ہیں، وہ ویڈیو کوئسچنز بھی ہم رکھتے ہیں اپنے معزز مہمان کی خدمت میں۔ مقصد کنفیوژن نہ رہے، کوئی ابہام ذہنوں میں نہ رہے۔ ہمارا دین مکمل ہے، ہر مسئلے کا حل ہمارا دین عطا فرماتا ہے۔ آج کے ہمارے معزز مہمان محترم مفتی محمد زبیر صاحب۔ خواتین و حضرات، مفتی محمد زبیر صاحب ہمارے ملک کا ایک معروف، مقبول اور محبوب نام، فارغ التحصیل دارالعلوم کراچی، محتمم جامعہ صفا، ممبر اسلامی نظریاتی کونسل، کئی کتابوں کے مصنف، پیام صبح کا لازمی جز تشریف لاتے ہیں اور ہمیشہ ہم مفتی صاحب سے سیکھتے ہیں۔ سورہ محمد آیت نمبر 7 سے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم، ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، صدق اللہ العظیم۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدم مضبوط جما دے گا۔ خواتین حضرات، محترم مفتی محمد زبیر صاحب کی خدمت میں آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال جاوید ستار صاحب کا ہے، کڈنی سینٹر کراچی سے۔ آج کل مفتی صاحب ڈاکٹر دوائیاں لکھ کر مریضوں کو دیتے ہیں اور ان دوائیوں کے لکھنے پر مختلف اداروں سے، یعنی دوا ساز کمپنیوں سے کمیشن وصول کرتے ہیں، جنہیں پہلے تو فریج، موٹر سائیکل وغیرہ کاریں بھی شامل ہو جاتی ہیں اس کمیشن میں۔ تو یہ جو پرکس ہیں، ان کو کیا یہ لینا جائز ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ یہ ہماری میڈیکل کی موجودہ دنیا کا آج کے دور کا بہت بڑا سلگتا ہوا بلکہ اب سنگین نوعیت اختیار کر جانے والا مسئلہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اور جاوید ستار صاحب نے جو بات پوچھی ہے، یہ اس وقت حقیقت ہے، اور ہمارے بے شمار میڈیکل کی دنیا کے اندر جو لوگ کام کرتے ہیں، ڈاکٹر حضرات پرائیویٹ کلینکس کے اندر، ہاسپیٹلز کے اندر، ایون کہ لیبارٹریوں کے اندر چیکنگ کے لیے، وہاں ٹیسٹس کے لیے، ان تمام چیزوں پر کمیشن کی ایک بھرمار ہے، کمیشنز لینے دینے کی ایک دنیا قائم ہو چکی ہے۔ صورتحال یہ ہے کہ جہاں تک کوئی آدمی کسی کو کسٹمر فراہم کرتا ہے، گاہک فراہم کرتا ہے، اور جس کو اس نے گاہک فراہم کیا
وہ کمیشن لے اور سیدھا سادہ جو شرعی طریقہ جائز طریقہ ہے، مثال کے طور پر اسٹیٹ ایجنٹ ہوتے ہیں، کوئی چیز کی خرید و فروخت والے ہوتے ہیں، میرا پلاٹ ہے، آپ اس پلاٹ کو بکوا دیتے ہیں، میں ایک متعین طور پر آپ کے ساتھ کمیشن کا معاملہ کر لیتا ہوں، وہ تو جائز ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ چنانچہ انیق صاحب صورتحال یہ ہے کہ پاکستان کے دارالافتاؤں میں ابتدا میں جب یہ مسئلہ آیا تو جس طرح کار کی خرید و فروخت ہے، لوگ شوروموں پر خرید و فروخت کے کام کرواتے ہیں، آپ کی فریج الیکٹرونکس کی اشیاء بکواتے ہیں، لیتے ہیں، خریدتے ہیں، پلاٹوں کی خرید و فروخت ہوتی ہے، بروکری ہوتی ہے، کمیشن کا کام ہوتا ہے، سبزی منڈی کے اندر ہوتا ہے، تو دارالافتاؤں نے یہ کام کیا کہ اسی پر قیاس کرتے ہوئے اور اسی کے مطابق جواب دے دیا کہ جی ڈاکٹروں کے لیے کمیشن وصول کرنا جائز ہے۔ ٹھیک، یہ شروع میں کچھ فتاویٰ چلے، لیکن ہوا یہ کہ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد اس میں جو اندرونی طور پر پوری کہانیاں ہیں وہ آ کر بہت سارے لوگوں نے اور میڈیکل سے وابستہ بہت سارے تجربہ کار لوگوں نے دارالافتاؤں کے اندر آ کر مفتیان کرام کو باقاعدہ تفصیلی بریفنگز دی۔ ٹھیک، ان بریفنگز کے نتیجے میں کیا بات سامنے آئی کہ ایک ڈاکٹر صاحب ہے، اس ڈاکٹر صاحب کو ایک دوا ساز کمپنی یہ کہتی ہے کہ ہماری یہ دوائیاں نکالو، ہم تم کو اس کے اوپر اتنا کمیشن دیں گے۔ ڈاکٹر صاحب آگے کیا کر رہے ہیں؟ مریض کو اس دوا کی ضرورت ہے یا ضرورت نہیں ہے وہ لکھ کر کے دے رہے ہیں، کیوں؟ کوٹا پورا کرنا ہے، کوانٹٹی پوری کرنی ہے، ٹارگٹ اچیو کرنا ہے۔ اسی طریقے سے ڈاکٹر سے واضح طور پر جو دیندار ڈاکٹر تھے ان سے پوچھا گیا کہ ایک پیشنٹ جب تمہارے پاس آیا تو تمہاری اپنی پرسنل اوپینین کے اندر تم اپنی میڈیکل پرسنل اوپینین میں یہ بات جانتے تھے یا جانتے ہو یا نہیں کہ اس دوا کے بجائے فلاں دوا کے اندر اس کو زیادہ افاقہ ہوگا، زیادہ فائدہ ہوگا؟ بالکل ہے، لیکن انہوں نے کیا کام کیا؟ وہ دوسری والی دوا نہیں لکھی کیونکہ اس میں کمیشن نہیں ہے، اس میں کمیشن ہے۔ دو باتیں۔ تیسری بات بریفنگز کے اندر یہ سامنے آئی کہ جب یہ بہت زیادہ معاشرے میں بات اٹھی، ٹیلی ویژن پہ پروگرام ہوئے، سوشل میڈیا پر ہوا، پاکستان میں بھی ہندوستان میں بھی اس پہ بڑے بڑے پروگرام ہوئے اور لوگوں نے اس کے اوپر شور کیا، تو اب ایک اور بات سامنے یہ آئی کہ میڈیکل کمپنیوں نے اپنے جو دواساز کمپنیاں تھیں انہوں نے اپنی پروڈکشن کی کوالٹی میں کمی کر دی۔ اللہ اکبر۔ اچھا، کوالٹی میں کمی کیونکہ ڈاکٹروں کو دینا پڑتا ہے اور جب کمیشن دینا پڑتا ہے تو ہم اگر اس طرح سیدھا کر رہے تھے تو اس کو تو اب ناجائز بولنے لگے۔ اب معاملہ یہ کہ اس کی کوالٹی اور معیار کے اندر کمی کرنا شروع کر دی ہے۔ یہ ساری خرابیاں جب سامنے آئیں تو اب ان خرابیوں کے نتیجے میں پاکستان کے تمام اوتھینٹک تمام مسالک و مکاتب فکر کے جو مستند دارالافتاء فتویٰ سینٹرز ہیں انہوں نے اب یہ فتویٰ دینا شروع کر دیا ہے اور بڑے شد و مد کے ساتھ دینا شروع کر دیا ہے کہ یہ کمیشن لینا دینا شرعاً ناجائز ہے اور اس سے اجتناب ضروری ہے۔ اب اگر ہم خالص ٹھیٹ فقی مسئلے کے اندر دیکھیں تو خالص ٹھیٹ فقی مسئلہ یوں بنتا ہے، اس کی مسئلے کی پوزیشن یوں بنتی ہے کہ کمیشن لینا ڈاکٹر کے لیے اور دوا ساز کمپنی کے لیے کمیشن دینا جائز ہے یا ناجائز؟ تو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہ شرائط اور کنڈیشنز ہیں، ان شرائط اور کنڈیشن کی بنیاد پر جائز ہے ورنہ نہیں۔ مثلا پہلی شرط یہ ہے جو دوا ڈاکٹر لکھ کر کے دے رہا ہے وہ اس کی ضرورت بھی ہو، پیشنٹ کی وہ ضرورت بھی ہو، بغیر ضرورت کے سیمپل آئے یا دوسری دوا بس لکھ کر کے دیتے جاؤ تاکہ ٹارگٹ اچیو کرو، یہ کام نہ ہو، نمبر ایک۔ نمبر دو بات یہ ہے کیا اس دوا کی صرف ضرورت ہونا بھی کافی نہیں ہے، ایک مسلم طبیب کا اخلاق الطبیب یہ ہونا چاہیے۔ ایک ڈاکٹر کا جو شرعی طور پر فریضہ بنتا ہے وہ یہ کہ ایک پیشنٹ کے لیے مسیحا ہے، وہ اس کے لیے نجات دہندہ ہے، صرف یہ نہ دیکھے اس کی ضرورت ہے یا نہیں بلکہ یہ دیکھے کہ اس کے مرض کے اعتبار سے یہ مفید ہے یا اس سے زیادہ کوئی اور مفید ہے۔ کمیشن کے چکر میں صرف اور صرف مفید کو دے رہا ہے اور مفید تر کو وہ چھوڑ رہا ہے، یہ دوسری شرط ہے، یہ کام وہ نہ کرے۔ تیسری شرط یہ ہے دوا ساز کمپنیاں کمیشن دیتے وقت کمیشن کی رقم کو دوائیوں کی قیمت میں شامل نہ کریں۔ دوائی کی قیمت بنتی ہے 10 روپیہ، ڈاکٹر صاحب کا چونکہ پیٹ بھرنے کا ہے لہٰذا اب وہی دوا 10 کے بجائے 15 روپے میں دی جا رہی ہے، یہ بالکل غلط ہوگا، آپ بالکل ناجائز کام کر رہے ہوں گے۔ 3 باتیں ہو گئی۔ چوتھی شرط یہ ہے دوا ساز کمپنی اس دوا کے معیار کے اندر کمی نہ کرے، 4 شرطیں ہو گئی۔
5वीं शर्त ये है کہ یہ جو ڈاکٹر صاحب ہے یہ ڈاکٹر صاحب مجبور نہ کرے اپنے پیشنٹ کو، نہیں جی میں تو فلاں لیبارٹری کا ٹیسٹ مانتا ہوں اور اس کے علاوہ کسی لیبارٹری کا ٹیسٹ نہیں مانتا ہوں. کیا بات ہوگی؟ وہ لے کر کے آ گیا، اٹھا کر کے پھینک دیا، تم فلاں لیبارٹری سے لے کر کے، اور نہیں میں نے تو فلاں کا لکھ کر کے دیا تھا. فلاں کا کیوں لکھ کر کے دیا تھا؟ ڈاکٹر اور لیبارٹری مالک کا باقاعدہ کوڈ طے ہے، وہاں باقاعدہ ایگریمنٹ ہوا ہے. یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. مریض کا آپ کو ٹیسٹ کروانا ہے، وہ ٹیسٹ رپورٹ کہیں سے بھی لے کر کے آ جائے، اگر اس کا معاملہ ہے تو بس ٹھیک ہے، آپ وہاں پر دیکھو. الگ سے کسی مخصوص لیبارٹری کے لیے مختص کرنا، خاص کرنا، یہ کس بنیاد پر کیا جا رہا ہے؟ 5. چھٹی شرط یہ ہے کہ وہ جو ٹیسٹ کروایا جا رہا ہے لیبارٹری سے، کیا اس کی واقعی اور حقیقی ضرورت بھی ہے یا نہیں ہے؟ ڈاکٹروں کے کئی بورڈ میں الگ بیٹھ کر ان سے اپنے نجی مجالس میں، محافل میں، دوستوں سے آپ ذرا جا کر کے معلومات کریں، ہاں اصل میں جس کی ضرورت تھی ہم نے 3-4 جو ہے نا ویسے ہی لکھ کر کے دے دیے تھے. اور یہ پتہ کب چلتا ہے؟ انیق صاحب آپ کا ایک ہے فیملی ڈاکٹر، وہ فیملی ڈاکٹر آپ کا ایسا ہے جس سے آپ کا سالہ سال کا تعلق ہے، آپ کا، آپ کے والدین کا تعلق تھا، آپ کا تعلق تھا، روایات ہوتی ہیں، خاندانی تعلق ہوتا ہے. تو بچوں کا بھی علاج انہی سے ہو رہا ہے، آپ کا علاج بھی، آپ کی اہلیہ کا، بیوی بچوں کا علاج انہی سے ہوتا چلا آ رہا ہے. آپ کبھی کبھار کسی اور کے پاس چلے جاتے ہیں، وہ 8 قسم کے ٹیسٹ لکھ کر دے دیتے ہیں. فیملی ڈاکٹر کے پاس جب آتے ہیں تو وہ آ کر کے کہتے ہیں نہ اس کی ضرورت ہے، نہ اس کی ضرورت ہے، نہ اس کی ضرورت ہے، نہ اس کی ضرورت ہے. پتہ چلا 70,000 روپیہ 60,000 روپیہ تو الگ سے ٹیسٹوں کے اندر لگایا ہوا ہے. تو یہ ساری کی ساری شرائط ہیں. ان شرائط کا اگر لحاظ کیا جائے تو کمیشن جائز ہے، مگر میرا سوال یہ کہ ان شرائط کا لحاظ کہاں کیا جاتا ہے؟ ٹھیک ہے، کرتے ہی نہیں ہے. جب ان شرائط کا لحاظ نہیں رکھا جاتا تو پھر یہ کمیشن دینا، یہ کمیشن لینا دونوں حرام ہے، دونوں ناجائز ہیں. اور انیق صاحب بات اب یہاں تک نہیں رہی ہے، یہ تو انہوں نے موٹر سائیکل کا کہا، فریج کا کہا، کار کا کہا. اب معاملات آگے بڑھ گئے. اب باقاعدہ پاکستان کے جو پکنک پوائنٹس تھے ان کے آنے جانے کے ٹکٹس اور بڑے بڑے ہوٹلز کے رہنے کے واؤچرز، آگے بڑھ کر کے دبئی اور یورپ کی سیریں، اور پھر اللہ بچائے بعض لوگ تو اس پر عمرہ، اور صرف اپنا نہیں، اپنے بیوی بچوں کا، اپنے والدین کا، ڈاکٹر صاحب اپنے فیملی کے، اپنے خاندانوں کے افراد کے وہ عمرہ پیکج وصول کر رہے ہیں. یہ وائٹ کالر دہشت گردی ہے، یہ مہذب دہشت گردی ہے. اور عجیب بات یہ کہ اس میں جس سے پیسہ بٹورا جا رہا ہے نا، وہ بیچارہ بالکل ایک تابع محض جانور کی طرح گردن کو سر تسلیم کر کے بیٹھا ہوا ہے کہ اب یہ سر تسلیم خام ہے، آپ جس طریقے سے بھی چھری پھیرنا چاہو تو چھری پھیرتے چلے جاؤ. یہ ایک بزرگ نے بڑی اچھی مثال دی کہ المؤمن کالمیت فی ید الغسال. اللہ کے آگے مسلمان کو ایسا ہونا چاہیے جیسا نہلانے والے کے ہاتھ میں مردہ ہوتا ہے، ادھر پلٹے یا ادھر پلٹے تو مردہ تو کچھ نہیں کہہ سکتا. کہا کہ یہ جو ڈاکٹر حضرات ہیں نا، مردہ تو وہ کچھ دیر کے بعد بنے گا، لیکن وہ پہلے ہی ڈاکٹر اس کو پیسوں کے اعتبار سے، بٹورنے کے اعتبار سے مردہ بنا چکے ہیں، لہٰذا اس کے اوپر چھری پھیرتے جاتے ہیں. اور اس طریقے سے یہ پورا ایک مافیا وجود میں آ چکا ہے، اور یہ پوری مہذب دہشت گردی وجود میں آ چکی ہے. ہم جب یہ بات کرتے ہیں، ہم جب یہ بات کہیں مجلس کے اندر کرتے ہیں تو بعض اوقات بعض لوگوں کو یہ بات بری لگتی ہے کہ ڈاکٹر تو مسیحا طبقہ ہے اور نجات دہندہ طبقہ، ان کے خلاف بولا جا رہا ہے. دیکھیں یہ اعلیٰ درجے کا نیکی والا پیشہ ہے، خدمت خلق کا پیشہ ہے، اور امت کو ڈاکٹروں کی ضرورت ہے. اور اس سے زیادہ بہترین اعلیٰ ترین درجے کا پیشہ کیا ہو سکتا ہے کہ آپ ایک مدد نہیں کر رہے انسان کی، بیمار اور لاچار کی مدد کر رہے ہیں، مگر اس کو آپ اگر اس طرح حرام خوری کا ذریعہ بنائیں گے تو یہ شرعاً ناجائز ہوگا، یہ شرعاً حرام ہوگا. اس سے اجتناب کرنا ضروری ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور ایک بات اس ذیل میں کہ تمام ڈاکٹرز ظاہر ہے انوالو نہیں ہوتے، معدود چند جو پوری برادری کو خراب کرتے ہیں، چند ہوتے ہیں، چند ہوتے ہیں. 2 سوالات میرے ذہن میں آئے آپ کی گفتگو کو سن لینے کے بعد. آپ نے بات فرمائی کہ دوا دی جا رہی ہے، ضرورت ہے یا نہیں وغیرہ وغیرہ، ایسا نہیں ہونا چاہیے. ایک دوا ہے جو 20 دوا ساز ادارے بنا رہے ہیں، دوا دینی ہے، لیکن جس کمپنی سے مجھے پیشکشیں ملی ہیں دوا وہی ہوگی، لیکن میں جو ریکمنڈ کر رہا ہوں، تجویز کر رہا ہوں، دوا اسی ادارے کی تجویز کر رہا ہوں، اور وہ جینوئنلی تجویز کر رہا ہوں جو مریض کی ضرورت ہے. لیکن جو 19 ادارے اور بھی دوا بنا رہے ہیں میں ان کو ہٹا دیتا ہوں. تو اس بات کی اجازت تو ٹھیک ہے،
ٹھیک ہے نا؟ پھر تو ٹھیک ہے، اجازت کوئی ہے۔ مسئلہ نہیں ہے۔ اگلی بات، اچھا اس میں صرف یہ بات ہے کوالٹی کا فرق بھی نہ ہو، ٹھیک ہے، کوالٹی کا فرق نہ ہو۔ مثال کے طور پر وہ جو 19 ادارے ہیں، آپ کے علم میں یہ ہے کہ اس سے زیادہ مریض کے لیے مفید ترین ایک اور ادارہ ہے، ٹھیک ہے، لیکن آپ اس کو چھوڑ دیتے ہیں، آپ اس کو پریفر کرتے ہیں، آپ پریورٹی پہ رکھتے ہیں کیونکہ کمیشن مل رہا ہے، تو پھر یہ غلط ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے۔ مگر اگر سیم ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جینرک فارمولا ایک ہی ہے تو پھر اجازت ہے۔ بالکل۔ اگلی بات آپ نے یہ فرمائی، بڑی اہم بات، کہ لیبارٹری کے ٹیسٹ ہوتے ہیں، جناب وہاں سے کروائیے، کہیں اور سے لے کر آ گیا کہ نہیں صاحب یہ نہیں چاہیے، میں نے آپ سے کہا تھا کہ اس لیب میں جانا ہے۔ تمام لیبس کا معیار ایک نہیں ہوتا۔ اگر ڈاکٹر یہ کہہ رہا ہے کہ ایک مستند لیب سے ٹیسٹ کرانے ہیں، اچھا مستند لیب مہنگی ہوتی ہے، وہ ایک سستی سی جو ایک غیر مصدقہ ٹیسٹ ہیں وہ لے کر آ گیا، ڈاکٹر کے کام کے نہیں ہیں وہ ٹیسٹ، اور جو مستند لیب ہے وہاں سے اس کا ایک کمیشن ہے۔ تو ایسی صورت میں اگر ڈاکٹر بھیج رہا ہے کسی بڑے ادارے میں، بڑے لیب میں، تو ڈاکٹر کا قصور کیا؟ کوالٹی کی وجہ سے کسی مخصوص لیبارٹری میں بھیجتا ہے تو شریعت کو اعتراض نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ اعتراض اسی وقت ہوگا کہ جب کوالٹی کے اعتبار سے دو لیبارٹریاں بالکل سیم ہیں، معیار اور کوالٹی میں دونوں کے اندر کوئی فرق نہیں ہے، مگر وہ ایک پر ترجیح زور دیتا، مختص کرتا ہے صرف کمیشن کے چکر میں، یہ غلط ہوگا۔ یہ غلط ہے، لیکن یہ جو بات حرام آپ ہے۔ نے کہی، جی یہ حرام ہے، لیکن جو بات آپ نے فرمائی واقعتاً کراچی میں بڑے بڑے ایسے ہسپتال ہیں جن کی لیبارٹریاں مستند ہوتی ہیں، اگر اس کی طرف وہ اس لیے بیچتا ہے تاکہ اس کی ٹیسٹ کی رپورٹنگ ٹھیک آئے، جس کی بنیاد پر علاج ہوگا، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، کوئی حرج کی تو بات اسی لیے میں نے کہا یہ شرائط ہے، اگر ان شرائط کا لحاظ رکھا جائے تو جائز ہے، اگر ان شرائط کا لحاظ نہ رکھا جائے تو ناجائز ہوگا۔ اور مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے جو عطائی قسم کے ڈاکٹر، ہمارے جو مضافاتی ایریاز کے اندر جو ڈاکٹر ہیں، جو اربن ایریاز کے اندر جو ڈاکٹر ہیں، غیر مستند قسم کے ڈاکٹر، وہ زیادہ تر یہی کام کرتے ہیں، یعنی ناجائز کام کرتے ہیں، تو اس پر روک لگانا بہرحال ضروری ہے۔ جی بالکل صحیح ہے، اور اربن کیا، رورل میں تو بہت ہی برا حال ہے، وغیرہ وغیرہ، وہ آپ جانتے ہیں۔ اگلا سوال ہے محمد ارسلان صاحب کا دبئی سے۔ ان کا سوال یہ ہے کہ آج کل مفتی صاحب کتے کے ذریعے چور کا پتہ چلایا جاتا ہے اور مختلف قسم کے جرائم کی تشخیص میں کتے سے مدد لی جاتی ہے اور بڑی فیس بھی ادا کی جاتی ہے۔ آیا کتے کی تعیین پر شرعاً کسی کو مجرم قرار دیا جا سکتا ہے اور اسے شرعی شہادت تصور کیا جا سکتا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ کتے کی تعیین پر یا تشخیص پر کسی کو مجرم قرار دینا درست نہیں ہے، اچھا، اور شرعاً اس کو قابل تسلیم نہیں مانا گیا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ قرآن و حدیث کے اندر اس بات کو مکمل طور پر واضح کیا گیا ہے، جرم کا ثبوت دو طریقوں میں سے کسی طریقے سے ہوگا، البینہ او الاعتراف، یا تو مجرم اپنے جرم کا خود اعتراف و اقرار کرے، یا یہ ہے کہ اس کے خلاف شرعی شہادت اور گواہی آ جائے۔ ایک مجرم ہے، اس نے جرم کیا اور بعد میں پشیمان ہوا، وہ آیا، وہ خود اقرار کر رہا ہے، اعتراف کر رہا ہے، ایک تو یہ ہے جرم کے ثبوت کا جس کی بنیاد پر اس کو مجرم قرار دیا جا رہا ہے کیونکہ وہ خود مقر ہے، معترف ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے گواہوں کا، کہ بھئی آپ اس کے خلاف باقاعدہ بینہ لے کر کے آئیں، گواہ لے کر کے آئیں، جیسا کہ سیاہ ستہ کے اندر حدیث موجود ہے، البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر، جو مدعی ہوگا وہ گواہ پیش کرے گا، بینہ پیش کرے گا، شہادت پیش کرے گا، گواہی کا نصاب پورا کرے گا، اور اگر اس کے پاس شہادت اور گواہی نہیں ہے تو پھر جس کے خلاف دعویٰ کیا جا رہا ہے وہ قسم کھائے گا، اس کے اوپر حلف آئے گا۔ تو یہ جو استغاثہ، بینہ، مدعی، مدعا علیہ، منکر، یہ جو عدالتی معاملہ ہے شریعت اس کو تسلیم کرتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ جو کتے وغیرہ کا معاملہ ہے اس کو شریعت نہ تو شہادت مانتی ہے، نہ ہی اس کی بنیاد پر کسی کو مجرم قرار دیا جا سکتا ہے، البتہ اس کو قرینہ ضرور قرار دیا جا سکتا ہے، یعنی تائید جزاک اللہ کی جا سکتی ہے، تعمیر نہیں کی جا سکتی۔ تعمیر نہیں ہے، تائید ضرور ہے۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ سیاق و سباق یہ ہے، قرینہ یہ ہے، کچھ استیناس یہ ہو رہا ہے،
استدلال نہیں کہا میں نے، ٹھیک۔ استیناس یہ ہو رہا ہے کہ شاید یہ آدمی مشکوک ہے، اس پر اب ذرا زیادہ توجہ دو، اب اس کے اوپر زیادہ تحقیق کرو، اب زیادہ انویسٹیگیشن کرو، کیونکہ کتے کے ذریعے سے اس کی طرف ہے۔ لیکن محض کتے کی تشخیص کی بنیاد پر کسی کو مجرم قرار دے دینا، اس کا شریعت میں کوئی تصور نہیں ہے اور نہ شرعی طور پر یہ جائز ہے۔ یہ بہت اہم بات آپ نے فرمائی، یعنی کتے کی شہادت کو جی۔ قبول نہیں کیا جائے گا جو کتا شہادت دے رہا ہے۔ تو لیکن دین جسے کہتا ہے کہ وہ شہادت جی۔ انسان دیں گے، بالکل ایسے ہی۔ لیکن سپورٹنگ ایویڈنس کے طور پر وہ آپ رکھا اختیار کر جا سکتے ہیں، سکتا تائید ہے۔ آپ جب اس کے خلاف ایک رپورٹ وہ کرائیں گے تو اس میں بہت سارے قرینے پیش کریں گے، یہ ہوا تھا، وہ ہوا تھا، ہم نے فلاں کو فلاں جگہ جاتے ہوئے دیکھا، ہم نے کتے کا بھی معاملہ دیکھ لیا، ہم نے وہ فلاں چیز بھی وہ دیکھ لیا۔ یہ ساری چیزیں سپورٹیو ہیں، یہ سب چیزیں۔ لیکن قرآن کریم کے اندر سورہ بقرہ میں واضح طور فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ، یعنی واضح طور پہ رجل کا لفظ ہے، انسانوں کا لفظ ہے کہ دو گواہ مرد ہونے چاہیے۔ پھر اگر آگے نصاب شہادت گواہ مرد نہیں ہے تو پھر یہ کہ ایک مرد اور دو عورتیں ہونی چاہیے، وہ دو عورتیں ایک مرد کے قائم مقام ہو جائیں گی۔ تو یہ پوری کی پوری تفصیل خود سورہ بقرہ میں اللہ رب العزت نے بیان فرما رکھی اور سینکڑوں احادیث کے اندر بھی۔ تو واضح طور پر یہ بات ہے کہ یہ جو کتے وغیرہ کی شہادت کا معاملہ ہوتا ہے، یہ صرف اور صرف تائید ہے، قرینہ ہے، استیناس ہے، استدلال نہیں ہے، اس کی بنیاد پر مجرم نہیں قرار دیا جا سکتا۔ کلیئر۔ محمد اعجاز صاحب ہیں ملتان سے، سوال ان کا یہ ہے کہ کچے گوشت کے بارے میں کیا حکم ہے مفتی صاحب؟ آیا کچے گوشت کو کھانا جائز ہے یا نہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ جانور اگر حلال تھا اور پھر حلال طریقے سے ذبح کیا گیا، دونوں شرائط ہیں نا۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ جانور حلال ہو تو صرف جانور کا حلال ہونا کافی نہیں ہے، ذبیحہ ہونا بھی ضروری ہے۔ یعنی مثال طور پہ بکرا ہے، بکری ہے تو حلال جانور ہے، لیکن اگر کسی نے اس کو شرعی طور پر ذبح نہیں کیا، ایسی گولی مار دی ہے، ہلاک کر دی ہے، تو ظاہر ہے کہ اس کا گوشت بھی حلال نہیں ہوگا۔ تو پہلی شرط تو یہ ہے کہ جانور خود حلال ہو، دوسری شرط یہ ہے کہ ذبیحہ ہو، جیسا کہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا فَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، جس پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا تو اس کو مت کھاؤ۔ تو فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَ، اللہ کا نام لو، بسم اللہ پڑھ کر کے ذبح کرو۔ تین مقامات پر قرآن کریم میں ذبیحے پر بسم اللہ پڑھنے کا حکم جاری کیا گیا ہے۔ تو ایک شرط یہ کہ جانور حلال ہو، دوسری شرط یہ کہ ذبیحہ ہو۔ اب اگر وہ ذبیحہ ہے اور جانور حلال ہے تو اب اس کا گوشت حلال ہے۔ جب اس کا گوشت حلال ہے تو کوئی اس کا قیمہ بنائے، کوئی سجی بنائے، کوئی اس کو کچا کھائے، تب بھی شرعاً جائز ہے۔ کچا گوشت کھا لینا بھی اگر وہ حلال ہے تو جائز ہے، شریعت میں کوئی ممانعت اور رکاوٹ نہیں ہے۔ ہاں یہ ایک الگ بات ہے کہ کچا گوشت کھانا طبی اعتبار سے نقصان دہ ہو سکتا ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ جانوروں کی شان ہے، جانوروں کا یہ طریقہ ہے، انسانوں کا تو یہ طریقہ نہیں ہے۔ وہ تو اس کو مہذب بناتا ہے، اس کو پکاتا ہے اور پھر اس کی بوٹی وغیرہ بناتا ہے، پیسز ہوتے ہیں۔ تو اگر کچا گوشت کوئی کھاتا ہے، شرعاً تو ممانعت نہیں، لیکن طبی اعتبار سے نقصان دہ ہے۔ اچھا، جب طبی اعتبار سے نقصان دہ ہے، میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے، تو پھر قرآن کریم اور احادیث ایک انسان کو صحت مند بھی دیکھنا چاہتے ہیں۔ اب قرآن و حدیث ایک مشورہ بھی دیتے ہیں۔ وہ مشورہ کیا؟ لا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ، اے لوگو تم اپنے آپ کو خود اپنے ہاتھوں ہلاکت میں مبتلا نہ کرو۔ تو یہ تو خود اپنے ہاتھوں ہلاکت کے اندر مبتلا کرنے والی بات ہے، اس کا جسمانی نقصان ہوگا، بیماریاں ہو سکتی ہیں، پیٹ خراب ہو سکتا ہے، معدے کو نقصان پہنچ سکتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو اب یہاں شریعت ترغیب دے گی، مشورہ دے گی کہ بھائی تمہیں باقاعدہ اس کو پکانا چاہیے اور جیسا کہ انسانوں کا طریقہ ہے اسی کے مطابق کھاؤ۔ البتہ اگر کوئی اس کو کچا کھاتا ہے تو شرعاً اس کو حرام نہیں کہا جائے گا، ناجائز نہیں کہا جائے، یعنی اس نے کوئی اللہ کا حق نہیں توڑا، اس نے کوئی گناہ کا کام نہیں کیا جس کی وجہ سے اس کو عذاب کا مستحق قرار دیا جائے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ خلاصہ یہ کہ شرعاً حلال، طبی اعتبار سے نقصان دہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت میں کہیں نہیں ملتا کہ کچا گوشت کھایا گیا، تو زندگی کو گزارا جائے سنت کے مطابق۔ بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے جب یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے فرمائی تو اب مجھے وہ حدیث ابھی یاد آ گئی ترمذی کے اندر، انحش اللحم نحشا، یہ لفظ ہے انحش اللحم نحشا، گوشت کو چبا چبا کر کے کھاؤ، خوب چبا کر کھانا۔ اللہ اکبر۔ اچھا، اور اس کی تشریح میں بعض حضرات شراح نے یہ بھی لکھا ہے کہ گوشت کو چبانا بھی اس میں شامل ہے، کوشش کی جائے گوشت کے ٹکڑے ٹکڑے کر لیے جائیں،
रुआं दार बना लिया जाए, यानी उसके बिल्कुल बारीक पीसेस हों। अगर आप हाथ से वो कर सके तो वो कर लें, और अगर वो नहीं कर सकते तो कम से कम जब मुंह में लेकर के गए तो उसको खूब चबाएं, खूब चबा कर खाना। ये है सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और यहाँ तो कच्चा गोश्त खाया जा रहा है, तो ज़ाहिर खिलाफ सुन्नत तो होगा। खिलाफ सुन्नत है। और वो आपने बहुत अच्छी बात फरमाई कि तिब्बी उसूलों के भी खिलाफ है, इंसानी सेहत के लिए नुकसानदेह, मुज़िर है। अगला सवाल मोहम्मद हुज़ैफ़ा साहब का है, कराची से। सवाल उनका यह है कि मुफ्ती साहब, क्या शौहर का खून बीवी को लगाया या बीवी का खून शौहर को लगाया जा सकता है, और इससे निकाह पर तो कोई असर नहीं पड़ेगा? जी, ये एक सवाल है जो बहुत सारे लोगों के जहनों में आता है, और बहुत सारे लोग ये सवालात पूछते हैं। और ऐसा भी हुआ कई दफ़ा कि शौहर बिल्कुल बिस्तर अलालत पर है, हॉस्पिटल के अंदर है, या बीवी बिस्तर अलालत पर हॉस्पिटल में, और कोई ऐसा मर्ज़ है जिसमें फ़ौरी उनको खून चाहिए। तो ऐसी हालत में भी लोगों ने हमें फ़ोन किए और फ़ोन करके पूछा कि जी वो खून चाहिए, तो शौहर का खून दिया जा सकता है या नहीं, निकाह पर तो असर नहीं होगा, बीवी का खून शौहर को दिया जा सकता है नहीं। तो पता नहीं, खुदा जाने ये सवाल उनके जहनों में कैसे आया। बहरहाल माशरे में ये एक सवाल बार बार पूछा जाता है। इसका जवाब ये है कि इसमें कोई हरज नहीं है, इससे निकाह पर कोई असर नहीं पड़ता, और शौहर और बीवी एक दूसरे को खून दे सकते हैं। एक दूसरे को खून दे सकते हैं नहीं, बल्कि एक दूसरे को खून देना चाहिए। मुश्किल घड़ी है, तो अगर शौहर बीवी एक दूसरे का तावन नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा। और दूसरी बात ये, निकाह पर कोई असर नहीं पड़ता है। हमेशा एक फ़िक़ही उसूल, शरई दीनी उसूल ज़हन के अंदर रखना चाहिए कि निकाह पर असर या महरमियत का रिश्ता, यानी रिश्ता हराम हो जाए आप पर, ये शरीयत में सिर्फ 3 बुनियादों पर होता है। इसके 3 उसूल हैं। पहला उसूल ये है कि वो जो रिश्ता है अगला वाला जो आप पर हराम हो, वो महरमियत का कोई रिश्ता हो। महरमियत से मुराद क्या है? मिसाल के तौर पर माँ बेटा, जाहिर है कि ये इनका निकाह नहीं हो सकता। भाई बहन, ये महरमियत का रिश्ता है। इसको दूसरे लफ्ज़ों में हम ये कह सकते हैं नसब वाला रिश्ता। ठीक है। एक और आसानी के लिए कहें विलादत वाला रिश्ता। ठीक है। तो विलादत वाला, नसब वाला जो रिश्ता होता है वो हमेशा के लिए हराम रिश्ता होता है, यानी हराम से मुराद है उससे निकाह नहीं हो सकता, वो महरमियत वाला रिश्ता होता है। विलादत का माँ बेटे का, बहन भाई का, या चच्चा भांजा भतीजे का, क्योंकि ऊपर दादा एक है, तो इस तरीके से मामू और क्या नाम है भांजी का, तो ये निकाह नहीं हो सकता। तो एक तो नसब वाला मामला। दूसरा होता है मुसाहरत का मामला, सहरियत, स्वाद के साथ मुसाहरत। अच्छा, अब ये मुसाहरत क्या है? मुसाहरत ये है ससुराली रिश्ते। मिसाल के तौर पर ससुर के लिए बहू कभी भी हलाल नहीं हो सकती है, ख्वाह वो बहू एक दफ़ा हुई हो बहू, क़यामत तक वो हराम है। वो क़यामत तक हराम है। तो ससुर के लिए बहू हमेशा के लिए हराम। इसी तरीके से मर्द के लिए सास हमेशा के लिए हराम। व उम्महातु निसाइकुम, यानी तुम्हारी बीवियों की माएँ हमेशा के लिए तुम पे हमेशा हराम के हो लिए गई। अच्छा, ये है ससुराली रिश्ता, सास ससुर का, सास ससुर बहू का। तो दूसरा रिश्ता जिससे रिश्ते हराम हो जाते हैं, निकाह हमेशा नहीं होता। तो पहला मैंने बताया था विलादत और नसब वाला, दूसरा है ससुराली रिश्ता। तीसरा रिश्ता होता है रज़ाअत का, ठीक, दूध वाला रिश्ता। मिसाल के तौर पर कोई रिश्ता नहीं है एक लड़का और लड़की के दरमियान में, मगर ऊपर माँ जिसने दूध पिलाया उसने दोनों को चूंकि दूध पिला दिया है, लिहाजा दूध पीने वाले पर दूध पिलाने वाली की सारी औलाद हमेशा के लिए हराम हो जाती है, क्योंकि वो रज़ाई बहन भाई हो गए, दूध के रिश्ते से हो गए। तो ये हैं 3 असल असबाब। दुनिया में इसके अलावा और कोई सबब नहीं है। ठीक, तो ये खून देना, खून लेना, ये तो इन तीनों में शामिल ही नहीं है। जब इन तीनों में शामिल नहीं है, ना ये नसब वाला रिश्ता इससे हो रहा है, ना इससे ससुराली रिश्ता कायम हो रहा है, ना इससे दूध वाला रिश्ता कायम हो रहा है, लिहाजा जब ये तीनों बातें नहीं हैं तो ये तीनों के अंदर क्लोज है, तीनों के अंदर महदूद और मुक़य्यद है महरमियत का रिश्ता। जब ये 3 बातें नहीं पाई जा रही है तो फिर इससे किसी किस्म की कोई हुर्मत साबित नहीं होती है, ना ही शौहर के और बीवी के एक दूसरे को खून देने पर निकाह पर कोई असर पड़ता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा, इस सिलसिले में एक बात और जहन में आ रही है, 3 बातें बिल्कुल वजाहत से आपने बयान फरमा दी। साली जी,
साली से निकाह हमेशा के लिए हराम नहीं होता। अन तजमऊ बैन अल-उख्तैन, अल्लाह ने सूरह निसा में फरमाया जमा करना हराम है, जमा करना हराम। लिहाजा अगर साली का मामला ये हुआ कि बीवी है, बीवी को आपने तलाक दे दी, तो 3 मेंसेस गुजरने के बाद आप उसकी बहन से शादी कर सकते हो। ठीक है, लेकिन जब तक वो बीवी निकाह में है, जी हाँ, फिर नहीं कर बहन सकते, से निकाह नहीं हो क्योंकि सकता। वो जमा हो जाएगा, ठीक और है। जमा करना मुस्तकिल हराम है। बिल्कुल ठीक है, क्लियर हो गई बात। अब्दुल रहमान साहब हैं सऊदी अरब से। सवाल उनका ये है कि मुफ्ती साहब, सवारी पर नफिल पढ़ते हुए क्या इस्तकबाल क़िबला ज़रूरी है या नहीं? और इस्तकबाल क़िबला क्या होता है? ये यानी भी क़िबला रुख होना। अच्छा, क़िबला रुख होना क्या ज़रूरी है या नहीं? इरशाद। देखिए, बात यह है कि क़याम, क़िरात, रुकू, सुजूद, ये ज़ाहिर है कि नमाज के फ़राइज़ में शामिल है, और नमाज के इन फ़राइज़ में से पहला जो फरीज़ा मैंने ज़िक्र किया वो क़याम है, खड़े होना। और इसी तरीके से वो जो कहा जाता है, जैसे बच्चों को भी याद कराया जाता है कि अंदर के इतने फ़राइज़ हैं, बाहर के इतने फ़राइज़ हैं। अब बाहर के नमाज के फ़राइज़ मसलन जगह का पाक होना, कपड़ों का पाक होना, बदन का पाक होना, और इसी तरह नमाज के जायज़ होने के लिए फरीज़ा ये है क़िबला रुख होना। अब अगर कोई आदमी फ़र्ज़ नमाज पढ़ रहा हो या वाजिब नमाज, मसलन वितर, तो फ़र्ज़ नमाज या वितर नमाज अगर पढ़ रहा हो तो उसके लिए क़िबला रुख होना शर्त है, बुनियादी फ़र्ज़ है। ठीक। अगर क़िबला रुख नहीं होगा तो ऐसी सूरत में नमाज नहीं होगी। ठीक। इसी वजह से यही बात कही जाती है कि अगर कोई शख्स सवारी में सवार है और सवारी में सवार होने के नतीजे में बैठे बैठे अगर वो फ़र्ज़ नमाज अदा करता है तो फतवा ये है कि फ़र्ज़ नमाज बैठे बैठे अदा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? इसलिए कि क़याम फ़र्ज़ है प्लस क़िबला रुख होना फ़र्ज़ है। तो अगर क़िबला रुख नहीं होगा और क़याम भी नहीं होगा तो नमाज नहीं होगी। लेकिन जहाँ तक ताल्लुक़ है नफल नमाज का, तो नफल नमाज के बारे में शरीयत का उसूल ये है, क़याम भी ज़रूरी नहीं है, क़िबला रुख होना भी ज़रूरी नहीं है। क़िबला रुख होना भी ज़रूरी नहीं है। इंसान ने वज़ू किया, अपनी कार के अंदर बैठ गया, गाड़ी के अंदर बैठ गया, अब अगर वो नफल नमाज पढ़ना चाहता है तो पढ़े नफल, गाड़ी चाहे किसी तरफ भी जा रही हो, कोई मसला नहीं है। और इसी तरह खड़े होना भी कोई ज़रूरी नहीं, गाड़ी के अंदर वो बैठा हुआ है। तो नफल नमाज के लिए ना तो क़याम ज़रूरी है, ना ही नफल नमाज के लिए क़िबला रुख होना शर्त है। अच्छा। तो अब्दुल रहमान साहब ने सऊदी अरब से जो मसला पूछा है वो ये कि क्या नफल नमाज सवारी पर बग़ैर इस्तक़बाल क़िबला यानी क़िबला रुख किए पढ़ी जा सकती है? नहीं, तो उसका जवाब ये है कि पढ़ी जा सकती है। चुनांचे हमने बहुत सारे बुज़ुर्गों को देखा, वो जब भी गाड़ी के अंदर बैठ जाते थे तो बैठ जाने के बाद बहुत सारे बुज़ुर्गों को और अपने असातिज़ा को देखा, या तो वो तिलावत कुरान का एहतमाम करते हैं गाड़ी में चलते हुए, या फिर ये कि नियत बांध करके नफल नमाज शुरू कर देते हैं। अच्छा, अब नफल नमाज पढ़ते रहते हैं, चाहे गाड़ी किधर भी जा रही हो, किधर भी ना जा रही हो, क्योंकि नफल नमाज के लिए क़िबला रुख होना कोई शर्त और ज़रूरी नहीं। फ़र्ज़ नमाज नहीं पढ़ी जा सकती। फ़र्ज़ नमाज नहीं पढ़ी जा सकती। तो अगर हम जहाज़ में जा रहे हैं और क़िबला रुख नहीं है और फ़र्ज़ नमाज पढ़नी है हमें, तो हम नहीं पढ़ सकते? नहीं पढ़ सकेंगे आप। क़िबला रुख भी जब तक ना हो और जब तक क़याम की जगह आपको ना मिल जाए। अच्छा, बिल्कुल यही मसला है। दोनों बातें शर्त है। हवाई जहाज के अंदर भी दोनों बातें शर्त है। नंबर 1 खड़े होना, नंबर 2 क़िबला रुख होना। अगर आप क़िबला रुख नहीं है और खड़े नहीं हो सक रहे, आपको अलग से भी कोई जगह उन्होंने नहीं दी है, रोस्टर्स वगैरह ने कोई पीछे आगे जगह नहीं दी है, आप सीट पर बैठे बैठे पढ़ना चाहते हैं तो वो फ़र्ज़ नमाज नहीं होंगे। हाँ, बाज़ हज़रात फ़ुक़हा एहतियातन ये बात कहते हैं कि उस वक़्त में नमाज पढ़ लो, मगर इआदा करना ज़रूरी होगा। अच्छा। हाँ, लौटाना वाजिब होगा, क्योंकि फ़र्ज़ नमाज के लिए दोनों चीज़ें शर्त है, जहाज़ हो या ट्रेन हो या बस और कार गाड़ी वगैरह हो। अच्छा जी, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मुफ्ती साहब एक सवाल और लेते हैं, उसके बाद हम चलेंगे वीडियो क्वेश्चंस की तरफ। ये सवाल है मोहम्मद नासिर साहब का कराची से। ज़ैद का रमज़ान में सुबह सफ़र का इरादा है, तो उसके लिए यानी अगले दिन का रोज़ा रखना ज़रूरी है या नहीं? फिर सवाल की वजाहत कर रहे हैं वो कि यानी मसलन मेरी फ़्लाइट का टाइम सुबह 8 बजे है, तो क्या हम अगले दिन का रोज़ा रख कर सफ़र के लिए रवाना हो सकता हूँ? देखिए, बात यह है कि ये एक अहम मसला है।
اور یہ انہوں نے جو سوال پوچھا وہ اس بحاف پر پوچھا ہے کہ ان کو یہ بات معلوم ہے کہ حالت سفر میں کوئی آدمی اگر روزہ چھوڑ دیتا ہے تو شرعاً جائز ہے، مسافر کے لیے روزہ رکھنا ضروری نہیں ہے۔ اگر مسافر روزے کو چھوڑ دیتا ہے تو شرعاً اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، روزہ چھوڑ سکتا ہے، البتہ اس کی قضا لازم ہوگی، اور روزے کو چھوڑنے پر کوئی گناہ نہیں ہوگا، کیونکہ مسافر کے لیے تو قرآن کریم میں سورہ بقرہ میں جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ اب مسئلہ یہ ہے جو انہوں نے 8 بجے والی بات کہی ہے، وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ دیکھیں میرا ارادہ ہے آج کے دن سفر کرنے کا، کل فرض کرو میرا ارادہ سفر کرنے کا ہے، اب وہ سحری کا ٹائم تو ختم ہوتا ہے فرض کرو 5:30 بجے 6 بجے، اور میری فلائٹ کا جو ٹائم ہے وہ 8 بجے ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ 8 بجے تک تو میں اپنے شہر میں ہی ہوں گا نا، ٹھیک ہے، 7:45 تک تو میں اپنے شہر میں اور اپنے علاقے اپنے ٹاؤن کے اندر ہوں، تو کیا چونکہ میرا 8 بجے کے بعد سفر کا ارادہ ہے تو میں آج روزہ چھوڑ سکتا ہوں یا نہیں؟ تو یہ ہے اصل سوال۔ تو اس کا جواب ان کو یہ دیا جائے گا کہ اس صورت میں روزہ چھوڑنا جائز نہیں ہے، روزہ رکھنا فرض ہے ان پر۔ اچھا، اگر روزہ چھوڑیں گے تو یہ سخت گناہگار ہوں گے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ فقہا نے یہ کہا کہ حالت سفر کے اندر اگر مسافر روزہ چھوڑ دیتا ہے ڈزنٹ میٹر، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، وہ مسافر چل رہا ہے مسافری کی حالت کے اندر، لیکن ابھی صورتحال یہ کہ جس وقت روزہ رکھنے کا ٹائم آیا یہ مسافر نہیں تھا، ٹھیک ہے، جب یہ مسافر نہیں ہے مقیم ہے، اور جب مقیم ہے تو کتب علیکم الصیام کا حکم آ جائے گا، مسافر بنا نہیں ہے مقیم ہے، جب مقیم ہے تو ایسی صورت میں اس کے اوپر روزہ فرض ہوگا، روزہ چھوڑے گا حرام کا مرتکب ہوگا، گناہ کا مرتکب ہوگا، ناجائز کا ارتکاب ہوگا، گناہگار ہوگا۔ لہذا ایسی صورت میں 8 بجے فلائٹ ہے یا 7 بجے فلائٹ ہے، 9 بجے 10 بجے فلائٹ ہے، تو آپ مستقبل کے اعتبار سے چونکہ میں سفر کے اندر جا رہا ہوں تو میں روزہ چھوڑ دوں، اس کی شریعت میں گنجائش نہیں ہے، روزہ رکھنا ضروری ہو۔ جی سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ظہر کا وقت ہے، ایئرپورٹ پر موجود ہیں ہم، سفر شروع ہو گیا ہے ہمارا، مسافر ہیں لیکن ابھی مقیم ہیں، ابھی ہم کراچی ہی میں ہیں، ابھی ہم لاہور کی فلائٹ پکڑنی ہے ہمیں، تو کراچی ایئرپورٹ پر نماز ہم پوری پڑھیں گے، بے شک مسافر کی نماز نہیں پڑھیں گے۔ مسافر کی نماز تب پڑھیں گے جب ہم یہاں سے نکل چکے ہوں، کراچی کی حدود سے ہم نکل چکے ہوں، اگر تو زمینی سفر ہے ٹول پلازا کراس کر چکے ہوں، اور اگر آپ کا ہوائی سفر ہے تو جب آپ کا جہاز اڑ چکا، تو اب آپ چاہے مسافری کی نماز پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں، لیکن جب تک یہاں پر مقیم ہے آپ کو مقیم والی نماز پڑھنی ہوگی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کلیئر۔ کچھ ویڈیو کوئسچنز مفتی صاحب کی خدمت میں۔ پہلا سوال۔ السلام علیکم مفتی صاحب، میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ ایک آدمی اپنے بیوی بچوں کے ساتھ عشاء کی نماز اپنے گھر پہ ادا کرتا ہے، تو لوگ کہتے ہیں کہ مسجد میں جا کے پڑھنی چاہیے، آپ اس بارے میں رہنمائی فرمائیں۔ اچھا سوال ہے، اچھا سوال ہے، اور بھائی نے جو سوال پوچھا اس میں ایک میں اس اسپیسیفک اس سوال کا جواب دینے سے پہلے میں ایک بات ضرور ذکر کرنا چاہتا ہوں، اور اچھا ہوا کہ یہ آج کے پروگرام میں سوال آ گیا۔ انیق صاحب، بہت سارے لوگ ہم نے ایسے دیکھے ہیں کہ جو بلا ضرورت اور بلا عذر گھروں میں نماز پڑھتے ہیں، ان کا گھر کا کچھ یا تو محل وقوع ایسا ہے یا ان کی کچھ مصروفیات ایسی ہوتی ہیں کہ بس وہ زیادہ گھر میں کم ہی آنا ہوتا ہے، دفتر وغیرہ وغیرہ، پھر گھر آ جاتے ہیں، پھر وہ گھر سے نکلنا ان کا نہیں ہوتا، یا اس ٹائپ کا معاملہ ہے، تو وہ کیا کرتے ہیں کہ اکثر نمازیں، زیادہ تر نمازیں گھروں میں ہی پڑھتے ہیں۔ یہ طریقہ اسلام کے مزاج کے خلاف ہے، یہ بالکل نامناسب طریقہ ہے، اس روش کو ختم کرنا ضروری ہے۔ آپ ہمیشہ مسجد کے اندر جا کر کے نماز پڑھیں۔ اس سلسلے میں واضح طور پر ایک حدیث ہے، اور وہ ترمذی کے اندر موجود ہے، صحیح حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاۃ لجار المسجد الا فی المسجد، اللہ اکبر، مسجد کے پڑوسی کی نماز نہیں ہوتی مگر مسجد کے اندر۔ کیا بات ہے، تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ اگرچہ وہ جو اگر کوئی گھر کے اندر نماز پڑھ لیتا ہے، مسجد قریب ہونے کے باوجود، پڑوسی ہونے کے باوجود گھر میں اگر نماز پڑھتا ہے، تو جس کو کہتے ہیں نا اسٹرکچر آف دا پرے، اسٹرکچر آف دا صلاح، یعنی نماز کا ڈھانچہ وہ تو ادا ہو جائے گا، یعنی یوں کہہ سکتے ہیں فریضہ تو ادا ہو جائے گا، مگر یہ طریقہ خلاف شریعت، خلاف سنت، اور یہ طریقہ ثواب کو کم کرنے والا، یہ طریقہ آپ کے اجر میں زبردست کمی کا ذریعہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اور
اس طرح تو کہہ دیں گے کہ ہاں فریضہ ادا ہو گیا. کوئی مفتی آپ کو یہ نہیں کہے گا کہ ہاں بھی وہ جو آپ نے ظہر کی نماز گھر میں پڑھ لی تھی اب آپ اس کو دوبارہ لوٹائیں. ایسا تو کوئی فتویٰ نہیں دے گا, ایسی بات تو کوئی نہیں کرے گا. ٹھیک ہے, وہ فریضہ ہے صلاۃ, نماز کا ایک فریضہ آپ سے ساقط ہو گیا, وہ ایک چیز ادا ہو گئی. لیکن حدیث کے اندر تو دیکھیں, حدیث کی روح تک تو پہنچیں. حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرما رہے ہیں, لا صلاۃ لجار المسجد الا فی المسجد. پھر اسی طریقے سے وہ جو مشہور حدیث ہے کہ اذان ہو جائے, لوگ گھروں سے مسجد کی طرف نہ آئیں, میرا دل چاہتا ہے عورتوں اور بچوں کا مجھ کو ڈر نہ ہوتا تو میں لکڑیاں جمع کرنے کا حکم دیتا اور ان آمر ان یجمع حطب, میں حکم دیتا کہ تمام لکڑیاں جمع کی جائیں اور میں ان کو آگ لگا دوں گھر کو جا کر کے, جس میں اذان کے باوجود, پڑوس ہونے کے باوجود مسجد کی طرف نہیں آتے. یعنی اس معاملے کی حساسیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں, اس کی سختی اور تاکید بیان فرما رہے ہیں. تو ان ساری باتوں کو سامنے رکھ کر کے جو مجموعہ طور پر ہے وہ, اور پھر ساتھ ساتھ میں الجماعت سنہ لا يتخلف عنہا الا منافق. جماعت ایک سنت ہے, سنت مؤکدہ ہے, اس سے نہیں پیچھے رہے گا مگر منافق آدمی. یعنی ایک طرح سے اس زمانے میں منافق کی ایک علامت ہوتی تھی کہ وہ جماعت سے پیچھے رہتا تھا, اور اس میں بھی ایک لاجک ہے. اصل بات یہ کہ منافق عام طور پر تو صرف دکھاوے کے لیے ایمان کا اظہار کرتا تھا, اندر تو ایمان تھا نہیں. اب وہ جو منافقین تھے تو ان کی ایک علامت یہ بیان کی گئی کہ یہ جماعت پہ سستی کریں گے. وجہ اس کی یہ ہے کہ انیق صاحب, انسان ایک دن تو نفاق کرتا ہے, 2 دن تو کرتا ہے, 4 دن تو کرتا ہے. فجر کی نماز میں سخت سردیوں میں بستر کو چھوڑ کے وضو کر کے مسجد میں آنا, اور پھر یہ کہ آپ کے چہرے سے پانی کے قطرے ٹپک رہے ہوں, یا عشاء, عام طور پہ دیہاتوں میں عشاء تو بہت دیر سے ہوتی ہے, یعنی لوگ بہت جلدی سونے کے عادی ہوتے ہیں, تو وہ آدمی منافق جاگتا رہے تو ایک دن تو منافقت میں آئے گا, 2 دن تو آئے گا, پوری زندگی تو ایسے نہیں گزاری جا سکتی. تو اس کو بھی ایک طرح سے منافقت کی علامت قرار دیا گیا کہ یہ گھر کے اندر ہی نماز پڑھ لیتا ہے. یعنی گھر میں تو پھر وہ پڑھتے ہی نہیں تھے, مقصد یہ ہے کہ وہ جماعت میں حاضر نہیں ہوتے تھے. تو ان ساری حدیثوں کو سامنے رکھ کر, آیات قرآنیہ کو سامنے رکھ کر کے یہی بات کہی جائے گی کہ نماز کا اہتمام مسجد میں کیا جائے, با جماعت کا اہتمام کیا جائے. اور ویسے بھی دیکھیں, جب ہم نماز پڑھتے ہیں, اس نماز کے اندر ہم خود اس کے درجات متعین کر دیتے ہیں. وہ کیسے؟ وہ اس طرح, ایک ہے نماز, پھر وہ ہے با جماعت, پھر وہ ہے مسجد میں, پھر وہ ہے تکبیر اولیٰ میں. یہ تمام نمازوں میں ٹاپ آف دا لسٹ ہے. سبحان اللہ. آپ نے نماز پڑھی, با جماعت پڑھی, تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھی, مسجد کے اندر پڑھی, اور صف اول اس کا الگ سے ثواب اور فضائل اس کے بیان ہوئے, تو صف اول تکبیر اولیٰ, یہ اب آپ نے ایک درجہ کر لیا. دوسرا درجہ کیا ہے؟ آپ نے نماز مسجد کے اندر پڑھی لیکن با جماعت نہیں پڑھی, مسجد کا ثواب پا لیا, جماعت کا ثواب چھوڑ دیا. اچھا, تیسرا درجہ یہ ہے کہ آپ نے نماز تو با جماعت پڑھی مگر مسجد میں نہیں پڑھی, گھر کے اندر پڑھ لی. تو اب آپ نے کیا کام کیا؟ جماعت کا ثواب مل گیا, مسجدیت کا ثواب نہیں ملا. اور آخری درجہ کیا ہے؟ تنہا آپ اپنے گھر یا دفتر کے اندر نماز پڑھ لیں. نہ آپ نے مسجد کا ثواب حاصل کیا, نہ جماعت کا کیا, نہ آپ نے تکبیر اولیٰ اور صف اول کا کیا, کسی بھی قسم کا آپ کو ثواب نہیں ملا. گویا کہ آپ نے خود بخود اپنا چوتھا 5واں درجہ جا کر کے متعین کر لیا. تو اس لیے عادت یہ بنانی چاہیے, اب یہ لفظ خاص طور پر میں عرض کر رہا ہوں, عادت یہ بنانی چاہیے کہ انسان مسجد میں امام کے پیچھے با جماعت جا کر نماز کا اہتمام کرے. یہ میرے لفظ کا عادت کا, سوچ سمجھ کر. کیوں؟ بعض اوقات مجبوری ہوتی ہے, وہ مستثنا ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اس میں جیسا کہ بھائی نے سوال پوچھا, تو اگر کوئی فرض کریں کہ کسی وجہ سے نماز سے رہ گیا, اللہ نہ کرے کبھی کوئی بیماری ہے یا کہیں سے باہر سے اس وقت وہ سفر سے پہنچا یا کوئی تکلیف ہے, تو ایسی صورت میں اگر وہ گھر میں نماز پڑھ لیتا ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. مگر ایک عام جرنل جو عادت انسان کو بنانی چاہیے وہ مسجد میں با جماعت. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اچھا, سوال میں ایک بات اور یہ بھی تھی کہ وہ بیٹا اور بیٹی بھی ہیں تو گھر میں جماعت یہ کراتے ہیں, لیکن اس سے قبل ایک سوال اور ذہن میں آیا, وہ یہ کہ لیٹ ہو گئے, مسجد میں پہنچ گئے, امام صاحب نماز پڑھا چکے ہیں, تو 8-10 افراد ایک جماعت اور کر لیتے ہیں. عام طور پہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ آئیے اب ہم نماز پڑھ لیتے ہیں. تو 4, 6, 8, 10, 12 افراد نے جو تاخیر سے داخل ہوئے تھے مسجد میں نماز جماعت سے ادا کی. تو کیا اس جماعت کا ثواب جو امام صاحب نے نماز پڑھائی اس کے ثواب کے برابر ہے؟ اس کے ثواب کے برابر تو بالکل بھی نہیں ہے.
اور وہ تو مرکزی جو جماعت تھی، اصل جو جماعت تھی، اس کے ثواب کے برابر بالکل بھی نہیں ہے۔ اصل وہی ہے، اور ظاہر ہے کہ اس کو ایک اہل محلہ نے جماعت کا ایک مختص ٹائم فکس کیا ہے، اور وہ مرکزی جماعت ہے، اس کے لیے امام مقرر ہے، اس کے لیے مؤذن مقرر ہے، اس کا ثواب تو اعلیٰ درجے کا ہے، اور میں نے جیسے بتایا تھا ٹاپ آف دا لسٹ۔ یہ جو کچھ 5 7 8 10 افراد آ گئے، اس کے بارے میں بھی میں اب یہاں 2 باتیں بتا دوں۔ عرب علماء، عرب کے اندر تو مسجدوں میں یہ ہوتا ہے جتنے لوگ آتے جائیں جماعتیں کرتے جائیں، وہاں تو یہ طریقہ چلتا رہتا ہے۔ ہمارے ہاں یہ طریقہ نہ صرف یہ کہ کیا نہیں جاتا، بلکہ اس کو پسند بھی نہیں کیا جاتا، کیونکہ خاص طور پر فقہ حنفی کے اندر اس بات کی اجازت نہیں ہے، مکروہ تحریمی ہے کسی بھی مسجد کے اندر جماعت ثانیہ کروانا، دوسری جماعت کسی بھی مسجد کے اندر کرانا۔ ایسی مسجد جو محلے کی ہو، جو ٹاؤن علاقے کی ہو، امام مقرر ہو، مقتدی اس کے مقرر، مؤذن مقرر، ایسی مسجد میں دوسری جماعت کرانا فقہ حنفی میں مکروہ تحریمی ہے، اور اس کی وجہ بھی درست ہے۔ اس کی جو پیچھے لاجک ہے وہ لاجک بالکل درست ہے۔ ایک تو کئی احادیث سے یہ بات پتہ چلی، دوسرے نمبر پر اس کی وجہ یہ ہے کہ اس طرح اگر ہر بندہ آ کر کے جماعت کرتا رہے تو وہ جو اصل مرکزی جماعت ہے اس کا وقار بھی ختم ہو جائے گا، اس کی ہیبت بھی ختم ہو جائے گی، اس کا اہتمام اور پابندی کا سلسلہ بھی لوگوں سے جاتا رہے گا۔ سامنے دکاندار بیٹھے رہیں گے، لوگ دائیں بائیں گھومتے رہیں گے، کوئی مسئلہ نہیں، جماعت ہو رہی خیر ہے، کوئی بات نہیں، ہم دوسری میں آ جائیں گے، تیسری میں آ جائیں گے، چوتھی میں۔ اور یہ ہو رہا ہے ہمارے عرب ممالک میں، ہمارے ان عرب اسلامی ممالک کے اندر ماشاءاللہ اتنی اچھی اعلیٰ ترین مساجد ہوتی ہیں، اور اتنا پیارا مسجد کے اندر امام کا، نماز کا، سب چیزوں کا اہتمام ہوتا ہے، لیکن وہاں پر کیا دائیں بائیں کے بہت سارے بازاروں اور مارکیٹوں کے اندر ہم نے یہ بات دیکھی ہے کہ لوگ آ رہے ہیں اور اپنی جماعتیں کرتے چلے جاتے ہیں۔ نتیجہ یہ کہ وہ جو اصل مرکزی جماعت ہے اس کا ٹائم بھی لوگوں سے جاتا رہتا ہے، اس کا اہتمام بھی نہیں ہوتا، اس کی پابندی بھی نہیں ہوتی۔ تو یہ جو فقہ حنفی کے اندر مسئلہ کہا گیا کہ اس جماعت کی مرکزیت برقرار رہنی چاہیے، اس کا خاص طور پر اہتمام ہونا چاہیے، تو اسی کا اہتمام کرنا چاہیے۔ دوسرا ایک روایت ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خارج مدینہ سے تشریف لائے۔ جب مدینہ منورہ سے باہر سے تشریف لائے تو مسجد نبوی کے اندر آ کر کے دیکھا، باقاعدہ جھانکا اور دیکھا کہ نماز پتہ کی، اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کچھ لوگ بھی تھے۔ تو جب تشریف لائے تو دیکھا مسجد میں، پتہ کیا تو پتہ چلا جماعت ہو گئی ہے، نماز ہو چکی ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لے گئے اور گھر جا کر کے نماز پڑھی ہے، وہ جو چند صحابہ کرام ساتھ تھے ان کے ساتھ مل کر مسجد میں نماز نہیں پڑھی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ۔ تو یہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عمل سامنے آ گیا، اور یہ بات پتہ کرنا کہ نماز ہو گئی، جماعت ہو گئی، بتایا گیا ہو گئی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، تو اس سے بھی کیا بات پتہ چلتی ہے؟ یہی بات پتہ چلتی ہے کہ وہ جو مرکزی جماعت ہے اسی کو اہمیت دینا، اسی کو حیثیت دینا ضروری ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب جو سوال کا ایک حصہ یہ بھی تھا کہ ایک صاحب ہیں، اب وہ گھر پہ امامت کرتے ہیں، ان کے پیچھے ان کا بیٹا، ان کی بیٹی وہ بھی کھڑے ہوتے ہیں، تو مسجد میں نہیں جاتے، گھر میں امامت کرتے ہیں، نماز کا ماحول قائم ہے، تو ایسی صورت میں ان کا مسجد جانا افضل ہے یا گھر میں امامت کرنا؟ نہیں، مسجد میں جانا افضل نہیں، یہ ضروری ہے، ضروری ہے، مسجد میں جانا ضروری ہے۔ اچھا۔ اور مسجد کے بغیر وہ گھر کے اندر نماز با جماعت کا اہتمام نہ کریں، صرف مجبوری میں کریں، مستثنیٰ کیفیتوں میں کریں، جیسے سفر کا معاملہ، بیماری کا معاملہ، کبھی کبھار کا معاملہ، کبھی نیند اوپر نیچے، سویرا ٹائم آگے پیچھے پتہ نہیں چل سکا، کوئی تکلیف ہے، آپ نے چلو اب نماز تو پڑھنی ہے، تو بیٹا بھی ہے، بیٹی بھی ہے، خواتین بھی، چلو جماعت کر لیتے، تو وہ ایک اچھی بات ہے کہ جب چھوٹ ہی گئی اب جماعت کر لو، گھر کے اندر اہتمام۔ لیکن عام عادت مسجد کے اندر جا کر کے نماز پڑھنے کی بنانی چاہیے، اور یہی ضروری ہے، یہی روح حدیث ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو حدیث بتائی، لا صلاۃ لجار المسجد الا فی المسجد، مسجد کے پڑوسی کی نماز نہیں ہوتی مگر مسجد کے اندر، وہ مسجد جائے۔ اور پھر میں نے آپ کو بتایا کہ مسجد کے اندر کچھ تو میں نے حدیثیں بتا دی، ٹائم کم ہوتا ہے نا اس پروگرام کا، ورنہ ایک ایک قدم اٹھانے کا، جماعت کے ساتھ جانے کا، بشر المشائین بالظلم فی اللیل او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، خوشخبری سنا دو ان لوگوں کو جو رات کی تاریکیوں میں قدم اٹھا کر کے مسجد کی طرف جاتے ہیں، اس آدمی کے صادق و امین ہونے کی گواہی دو جو مسجد جانے کا عادی ہے،
اور جو مسجد جاتا رہتا ہے آتا رہتا ہے تو ایک ایک قدم پر اس کی اجر اس کے ساتھ. تو یہ ساری حدیثیں کیا بات بتا رہی ہیں کہ مسجد میں جانا چاہیے, مسجد میں جانا چاہیے. ہاں مستثنا کیفیتوں میں کسی وقت اگر آپ گھر کے اندر جماعت پڑھ لیتے ہیں تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. ایک بات. دوسری اور بات یہ ہے کہ جو انہوں نے سوال میں پوچھا کہ بیٹا اور بیٹی ہے, ہاں تو بیٹا اور بیٹی اگر موجود ہے تو جماعت کر سکتے ہیں, اور ایسی صورت میں ظاہر ہے کہ باپ اگر امامت کر رہا ہے وہ آگے کھڑا ہوگا, بیٹا اس کے پیچھے کھڑا ہوگا اور بیٹی اس سے بھی پیچھے کھڑی ہوگی. اس طریقے سے وہ اگر جماعت کا اہتمام کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. کم از کم ایک سوال ہم اور رکھتے ہیں آپ کی خدمت میں. جناب والا اگلا سوال. السلام علیکم مفتی صاحب, میرا سوال یہ ہے کہ برا کام کرنے پر اللہ کا شکر ادا کرنا کیسا ہے؟ جی ہاں, ارشاد. دیکھیں برا کام تو حرام ہے, ناجائز ہے, اور یہ خطرناک بات ہے کہ اگر کسی نے کوئی برا کام کیا اس کے بعد وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے تو یہ انتہائی ناجائز اور حرام تو ہے. مگر یہاں میں ایک اور بات کہتا ہوں کہ بعض صورتوں میں یہ سلب ایمان کی بھی علامت, اللہ اکبر, ایمان سلب ہو جاتا ہے. اللہ اکبر. اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے, تو اللہ کا شکر تو اچھی چیز پر ہوتا ہے, جی یہ نافرمانی پہ, اور یہ نافرمانی اور معصیت اور گناہ پر اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس نافرمانی کو, اس معصیت کو نافرمانی اور معصیت سمجھ ہی نہیں رہا. اللہ گناہ کو ثواب سمجھ رہا ہے, گناہ کو یہ حلال سمجھ رہا ہے, جائز سمجھ رہا ہے. تو دیکھیں ایک آدمی گناہ گار کب ہوتا ہے؟ جب وہ گناہ کا ارتکاب کرتا ہے. مگر جب وہ آدمی اس گناہ کا ارتکاب نہ کرے, گناہ کو ثواب سمجھنے لگ جائے, تو پھر وہ ایمان سے بھی نکل جائے گا. بھائی آپ شراب پیتے ہیں, فرض کریں اللہ نہ کرے کوئی بندہ شراب پیتا ہے, تو شراب پیتا ہے گناہ گار ہوگا, کوئی مسئلہ نہیں. گناہ گار ہے, توبہ کرے, اللہ سے معافی مانگے, استغفار کرے, توبہ کرے, لیکن ایمان سے نہیں جائے گا, کافر نہیں ہو جائے گا. مگر ایک آدمی وہ کہتے ہیں شراب حلال ہے اور نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ زمزم ہے یہ, اور نعوذ باللہ یہ شراب اعلیٰ درجے کا طیب اور پاکیزہ ہے اور یہ حرام ہے ہی نہیں, اب یہ ایمان سے بھی جائے گا. اسی لیے تو کہا جاتا ہے نا کہ حضرات علماء کرام کی طرف سے بار بار یہ کہا جاتا ہے, یہی مسئلہ ہے پیچھے, لاجک اس کی یہی ہے کہ کوئی شخص گناہ کرتا ہے, گناہ کرے اگر وہ کر ہی رہا ہے, اور توبہ کرتا رہے, معافی مانگتا رہے, اللہ سے توبہ استغفار کرتا ہے, اللہ تعالیٰ توفیق دے دیں گے اور اللہ غفور رحیم. لیکن اس گناہ کو تعویل کے ذریعے سے حلال و ثواب نہ قرار دے کہ یہ سلب ایمان کی علامت. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. اس کے جواز نہ ڈھونڈے, توبہ کرے, استغفار کرے. مفتی صاحب آپ کا بڑا ممنون, بڑا شکر گزار, آپ تشریف لائے. خواتین و حضرات, یہ جمعہ اور ہفتہ 2 دن سوال و جواب کے لیے ہوتے ہیں, آپ اور ہم جانتے ہیں. مفتی صاحب تشریف لاتے ہیں اور ہمارے اور آپ کے پوچھے گئے سوالات کے شافی جوابات قرآن و سنت کی روشنی میں عطا فرماتے ہیں. اللہ تعالی ہمارے علماء کو سلامت رکھے. پروگرام کا اختتام ہوتا ہے روزانہ ایک قول پر, اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا. آپ فرماتے ہیں اچھا ادب بڑا مددگار اور بہترین ساتھی ہے. اچھا ادب بڑا مددگار اور بہترین ساتھی ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ. پروردگار بہروں بر